اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 91 بائے اردو داستان۔ بظاہر کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن شیران کی چھٹی حص نے اسے ہوشیار کر دیا کہ کنگ لوئی اس کی جانب سے غیر مطمئن ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں آنے کے بعد کنگ لوئی بلا شبہ اس کے ساتھ ایک اچھے دوست کا سلوک کرتا رہا تھا، اور شیران کے دل میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کبھی کنگ لوئی کے خلاف صف آرا ہونا پڑے گا۔ لیکن سداشی کو دیکھنے کے بعد اس کی ذہنی کیفیت ایک دم بدل گئی تھی۔ سداشی سے اسے شدید نفرت تھی، اور اس نے شیران کو ایک ایسی گالی دی تھی جس نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ سداشی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس قسم سے منہ موڑنا شیران کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہر چند کے کنگ لوئی نے اسے پیشکش کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو سداشی کو وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دے، لیکن شیران سداشی کو لوئی کے لیے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا اپنا معاملہ تھا۔ اگر وہ لوئی کی بات مان کر سداشی کی گردن پر چھری پھیر دیتا تو کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہر طور مرتے وقت بھی سداشی کی آنکھوں میں تمسخر آمیز مسکراہٹ ہوتی، اور وہ کہتی کہ شیران کسی وسیلے سے اسے ہلاک کر رہا ہے۔ وسیلے تو شیران کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اپنے طور پر کیا تھا، اور وہ اپنے طور پر ہی کرنا چاہتا تھا، اور اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ دوسرے دن وہ اپنی رہائش گاہ سے نکل آیا۔ اس کی نئی رہائش گاہ کنگ لوئی کے محل میں ہی تھی، لیکن کنگ لوئی چونکہ نئی حکومت سنبھالنے میں مصروف تھا، اس لیے ان دنوں وہ شیران کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اگر اس نے شیران کے الفاظ کہہ دیے تھے، اور شیران نے نہایت فراخ دلی سے کہا تھا کہ اس وقت تک وہ کنگ لوئی کو پریشان نہیں کرے گا جب تک کنگ لوئی اپنے تمام معاملات سے نمٹ نہ لے۔ اس کے بعد وہ شہر میں نکل آیا۔ بروما خاندان میں تباہی پھیل گئی تھی۔ سڑکوں پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو شیران کے لیے بڑے ہی حیرتناک تھے۔ ایک بڑے معبد کے سامنے بروما خاندان کے 5 آدمیوں نے اپنے جسموں کو آگ لگائی اور جل کر راکھ ہو گئے۔ طریقہ ہراکاری کہلاتا ہے۔ بدھ مت میں بہترین موت ہے جو خودکشی کر کے حاصل کی جائے۔ شکست خوردہ لوگ دشمن کے ہاتھوں قتل ہونا نہیں چاہتے اور اپنی شکست سے انتقام لینا چاہتے ہیں، تو وہ ہراکاری کر لیتے ہیں۔ جتنی اذیت ناک موت حاصل کی جائے، اتنی ہی بہترین موت تصور کی جاتی ہے۔ بروما خاندان جانتا تھا کہ اس کے بعد کنگ لوئی کا وبال شروع ہوگا۔ بچوں، عورتوں اور مردوں کو بدترین موت کا شکار بنایا جائے گا۔ چنانچہ وہ خود سوزی کر رہا تھا۔ جس میں ہمت تھی وہ اپنے آپ کو قتل کرنے پر تل گیا تھا، اور لوئی نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ بروما خاندان اپنی سزا خود منتخب کرے۔ بچے کچے لوگوں کو وہ خود سنبھال لے گا۔ بڑی وحشیانہ کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ شیران کچھ اور آگے بڑھا تو ایک جگہ اس نے چند لوگوں کو مصروف دیکھا۔ وہاں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا تو عجیب تماشا دیکھا۔ لوئی خاندان، ان کے افراد اور ان کے متفق لوگ، یا ان کی برتری کے بعد متفق ہو جانے والے مجمع لگائے کھڑے تھے اور کہہ کے اڑا رہے تھے۔ درمیان میں کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی شیران کی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ زمین پر چھوٹے چھوٹے گڑھے کر کے جگہ جگہ تلواریں نصب کر رہے تھے۔ یہ تلواریں مضبوطی سے دستوں کی طرف سے زمین میں گاڑی گئی تھیں، اور ان کی برہنہ نوکیں آسمان کی جانب بلند تھیں۔ تقریباً 15 افراد یہ کام کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ جوان تھے، باقی بوڑھے۔ تلواریں نصب کرنے کے بعد انہوں نے دعا کے انداز میں آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے تلواروں کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ اور پھر بعد کے مناظر شیران کے لیے اور بھی زیادہ تعجب خیز تھے۔ کھڑے ہوئے لوگ دفعتاً تلواروں پر گر پڑے، اور اس انداز میں گرے کہ تلواریں ان کے دل کے مقام اور سینے میں گھس کر ان کے بدن سے آر پار ہو گئی۔ خودکشی کے یہ ہولناک طریقے شیران کے لیے ابتدا میں پریشان کن، لیکن بعد میں دلچسپ ثابت ہوئے۔ اس نے بہت سی جگہ یہ مناظر دیکھے، اور پھر ایک آدمی سے اس بارے میں پوچھنے لگا۔ اس شخص نے ہراکاری کے بارے میں شیران کو تفصیلات بتائی تھی۔ شیران بغور اس کی باتیں سنتا رہا تھا، پھر بولا، واہ، یہ تو بڑی دلچسپ موت ہے۔ اس طرح کنگ لوئی کو اور اس کے آدمیوں کو زیادہ تکلیف نہیں کرنا پڑے گی۔ ہاں، اور جو بچ جائیں گے وہ یا تو پہاڑوں میں بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا پھر اپنے گھروں میں گھس کر موت کا انتظار۔ اس شخص نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور شیران وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ سارے مناظر وہ بڑی دلچسپی سے دیکھتا۔ اگر سداشی کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا۔ سداشی کی زندگی بہت مختصر تھی، لیکن شیران اسے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اب اسے اس بات کی فکر تھی کہ کس طرح اس جگہ کا پتہ چل جائے جس جگہ سداشی کو رکھا گیا ہے۔ سارا شہر افراتفری کا شکار تھا۔ کہیں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور کہیں موت کی، لیکن شیران تھوڑی سی دیر کے بعد ان لوگوں سے غافل نہ رہا جو فاتو ثبوتوں کے محل سے نکلتے ہی اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ابتدا میں تو شیران ان کے بازے میں اندازہ نہ لگا سکا، لیکن چالاک آدمی تھا، اسے احساس ہو گیا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔
لیکن یہ تعاقب کرنے والے کون ہیں؟ کیا کنگ لوئی کو اس پر شبہ ہو گیا ہے؟ شیران نے غور کیا تو اسے یہی بات زیادہ وزن دار محسوس ہوئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے کنگ لوئی کو اپنے مقصد کے بارے میں بتا کیوں دیا۔ سداشی کو اگر حاصل کر کے قتل کرنا تھا تو خاموشی اختیار کی جاتی تو بہتر تھا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ جلد بازی میں وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تعاقب کرنے والے افراد تقریباً 6 تھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور ان 6 افراد کو دھوکہ دینا بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ بہرطور اگر کنگ لوئی نے انہیں اس کے پیچھے لگایا ہے تو پھر اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کم از کم شیران کے دل میں احساس نہیں رہے گا کہ اس نے برائی کی ابتدا کی تھی۔ لوئی نے اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا کر اسے عمل کرنے کا موقع دیا تھا۔ شیران نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا اور اس کے بعد اس نے ایک سمت اختیار کر لی۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ لوگ بدستور اس کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ منتشر ہو گئے تھے۔ چونکہ گھنی آبادی سے نکل کر آئے تھے اور گروہ کی شکل ان کا دیکھ لیا جانا یقینی امر تھا، شیران چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک ناہموار پہاڑی راستے پر پایا جو بتدریج نشیب میں جا رہا تھا۔ راستے کے اختتام پر درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ شیران انہی درختوں کی جانب بڑھتا رہا۔ اب وہ ان لوگوں سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے ان لوگوں کی پریشانی کا شکار کر دے، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے اپنی پسند کی جگہ بھی مل گئی۔ 10-12 درخت ایک جگہ سر جوڑے کھڑے تھے۔ وہ انہی درختوں کی آڑ میں پہنچ گیا اور سانس روک کر عقب کا جائزہ لینے لگا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن اس طرف قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ وہ حیران رہ گیا۔ مزید 10-12 منٹ گزرنے کے بعد اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قرب و جوار میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ اسے کھو چکے تھے یا پھر انہوں نے اس کا مقصد کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر جنگل میں کچھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ درختوں کا یہ سلسلہ زیادہ طویل نہیں تھا۔ اس کے اختتام پر ایک پگڈنڈی گھومتی پھرتی پھر آبادی کی جانب چلی جاتی تھی۔ جب وہ پگڈنڈی پر پہنچا تو اسے کافی فاصلے پر ایک مکان نظر آیا۔ یہ مکان عام مکانوں سے کافی ہٹ کر تھا اور اس کے اطراف میں کوئی اور مکان نہیں تھا۔ بہر صورت شیران اس کی جانب چلتا رہا۔ اب آس پاس اسے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس مکان کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن اسے خاردار تارے لگا کر اونچا کر دیا گیا تھا۔ 4 دیواری کے اندر خاصا وسیع میدان تھا۔ اصل عمارت درمیان میں تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ شیران مکان کے احاطے کے قریبی ایک بلند درخت پر چڑھ گیا۔ اسے شبہ ہوا کہ یہ مکان کسی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حیرت اسے ان لوگوں پر تھی جس کا تعاقب کرتے ہوئے نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ بہرطور درختوں کی گھنی شاخوں میں چھپ کر وہ مکان کا جائزہ لیتا رہا۔ مکان کے گیٹ پر اسے 2 مسلح محافظ نظر آئے۔ وہ مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کچھ اور محافظ اسے گشت کرتے دکھائی دیے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس عمارت کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ پورا چکر کرنے کے بعد وہ دروازے کے نزدیک تعینات محافظوں کے پاس آ کر رکے اور آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ شیران بغور حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے یہ مکان کافی پراسرار محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ خواہش جاگی کہ اس مکان کے اندر کا جائزہ لے۔ مکان میں داخل ہونے کی اس نے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، لیکن خاردار تاروں کی باڑ احاطے کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور داخلے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ پھر اس نے درخت پر نگاہ دوڑائی۔ درخت کی ایک شاخ اس کی معاون بن سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اچھی خاصی محنت کرنا ہوتی۔ یہ شاخ پھیل کر خاردار تاروں کی باڑ کے نزدیک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کا آخری سرا کافی پتلا تھا اور شیران کو خدشہ تھا کہ وہ اس کے بدن کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کا فاصلہ خاردار تاروں سے تقریباً 2-3 فٹ تھا۔ چنانچہ اگر وہ اس کے سرے پر پہنچ بھی جاتا تو پھر خاردار تاروں کو عبور کر کے دوسری طرف گرنے کے لیے خاصی مشقت درکار تھی اور چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ بہرطور جو بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی، اس لیے اب باز رہنا مشکل تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور دوسری شاخ کی طرف بڑھنے لگا جو اسے مکان کے اندر پہنچانے میں معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے شاخ کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور یہ جان کر اسے ایک گونا گونا سکون محسوس ہوا۔ دوسری شاخ جس قدر نازک نظر آ رہی تھی دراصل اتنی نازک نہیں تھی۔ وہ دونوں پاؤں ادھر ادھر ٹکا کر آہستہ آہستہ پھدکنے لگا۔ اس طرح وہ شاخ کے سرے کی جانب جا رہا تھا۔ شاخ کا سرا بھی آگے چل کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن آخری حصے پر پہنچنے کے بعد شیران کو اس شاخ سے اوپر ایک اور ایسی جگہ نظر آ گئی جہاں تک اگر وہ پہنچ جاتا تو تھوڑی سی محنت اسے خاردار تاروں کی دوسری جانب پہنچا سکتی تھی۔ حالانکہ اس طرح بلندی کچھ اور زیادہ ہو جاتی، لیکن
वो 2 या 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं थी। जब इतनी बुलंदी का खतरा मोल लिया जा सकता है तो 2.5 फीट और सही, शीरा ने सोचा, और फिर वो अपना बदन संभाल कर उस दूसरी शाख पर जाने की कोशिश करने लगा। शाख का अगला हिस्सा लचकदार था और शीरान कुछ और आगे बढ़ता तो ये खतरा पैदा हो सकता था कि शाख टूट जाए, लेकिन ऊपरी शाख खासी मजबूत थी और आगे चलकर वो ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। शीरान ने दोनों हाथों को मजबूती से उस दूसरी शाख पर जमा दिया और अपना बदन ऊपर उठाने लगा। फिर वो शाख के इंतहाई सिरे पर पहुंच गया। यहीं से ये सिरा ऊपर की जानिब बुलंद होता था। उसने आखिरी मरहले के लिए खुद को तैयार कर लिया और शाख के इस हिस्से में लटक कर झूलने लगा। इस तरह झूलते हुए इसको खारदार तारों की भाड़ फलांगनी थी। अंदाजे की जरा सी भी गलती हो जाती तो वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता। मुमकिन था इसका लिबास खारदार तारों में फंस जाता और वो उन्हीं में लटक कर रह जाता, या फिर इस तरह नीचे गिरता कि बुरी तरह जख्मी हो जाता। लेकिन बहर तौर ये सब कुछ तो करना ही था। खतरा मोल लिए बगैर मकान में दाखिला मुमकिन नहीं था। वो इसी तरह लटका लटका इन मुहाफिजों को देखने लगा जो मकान की इमारत के गिर्द गर्दिश कर रहे थे। इस सबर आजमा काम में से बड़ी दिक्कत हुई। मुहाफिज इस जगह से आगे गए तो उसने सुकून की सांस ली। अब वो मकान के अहाते के सिरे पर पहुंच चुके थे। फिर जो ही वो दूसरी जानिब मुड़े, शीरान ने अपने आप को 2-3 जोरदार हचकोले दिए और शाख छोड़ दी। उसने पूरी कुव्वत से खारदार तारों को फलांगने की कोशिश की थी और उसकी ये कोशिश कारगर हुई। वो खारदार तारों के ऊपर से गुजरता मकान के अहाते में जा गिरा। नीचे गिरने से काफी चोट आई। दोनों पांव झुंझुना कर रह गए थे, हाथ में जमीन पर जा टिके थे और माथे के बल गिरकर उसने अपने चेहरे को पूरी तरह जमीन से टकराने से बचाया था। बहर तो फुर्ती से खड़ा हुआ, हालांकि पांव साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई मुनासिब जगह तलाश कर लेनी थी, क्योंकि गश्त करने वाले मुहाफिज खासे मुस्तैद मालूम होते थे। वो यकीनन थोड़ी देर के बाद मकान के गिर चक्कर लगाकर उस पर पहुंच जाते। उसने दौड़कर इमारत के और अहाते के दरमियानी फासले को तय किया और इमारत के करीब पहुंच गया। बाहर की दीवारें सपाट थीं, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसकी आड़ में छुपकर वो खुद को महफूज कर सके, और अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि वो तेजी से उस समत दौड़े जिधर मकान का दाखिली दरवाज़ा था। चुनाचे वो दीवार के साथ बर्क रफ्तारी से सफ़र करता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। गश्त करने वाले मुहाफिज इस वक्त दरवाजे के सामने नहीं थे, अलबत्ता वो दोनों मुहाफिज बदस्तूर खड़े हुए थे जिन्हें शीरान पहले देख चुका था, और इस वक्त दोनों मुहाफिजों को हलाक करने के अलावा और कोई चाराकार नहीं था। चुनाचे कोने पर पहुंचते ही शीरान ने एक छलांग लगाई। मुहाफिजों ने उसे देख लिया। वो भी हैरान हो ही रहे थे कि शीरान उन पर जा पड़ा। एक मुहाफिज को लपेट में लेता हुआ नीचे गिरा। मुहाफिज के हलक से कराह से निकल गई। दूसरे मुहाफिज फुर्ती से पेटी में उड़ते हुए पिस्तौल को निकालने की कोशिश की, लेकिन शीरान ने इसका एक पांव पकड़कर एकदम नीचे घसीट लिया। जो ही मुहाफिज नीचे गिरा, शीरान ने उल्टी कलाबाजी खाई और उसके हाथ पिस्तौल वाले हाथ पर कलाई पर जूते की जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मुहाफिज के हलक से एक चीख सी निकली, लेकिन कलाई पर ठोकर मारते ही शीरान उसके ऊपर गिर पड़ा और इस तरह ही मुहाफिज भी नीचे गिरकर खासा जख्मी हो गया। लेकिन पहला मुहाफिज, जिसे शीरान को उस दूसरे मुहाफिज को संभालने के लिए छोड़ देना था, अपने हाथ में पकड़ी हुई राइफल की नाल को पूरी कुव्वत से शीरान पर हमलावर हुआ था। वो अपने साथी के ऊपर पड़े हुए शीरान को अकब से जख्मी करना चाहता था, लेकिन शीरान को इसका अंदाजा था इसके बाद ये हो सकता है। चुनांचे फुर्ती से एक तरफ लुढ़क गया। राइफल का बट पूरी कुव्वत से नीचे गिरे हुए मुहाफिज के मुंह पर पड़ा और इस तरह पड़ा कि इस बेचारे की आवाज़ भी न निकल सकी। दूसरे मुहाफिज को अपनी इस खौफनाक गलती का एहसास हुआ तो वो गुमसुम सा हो गया, लेकिन ये मौत की खामोशी थी, क्योंकि कोई फौरी तहरीक उसे शीरान के हाथ से बचा सकती थी। जो ही वो एक लम्हे के लिए साकित हुआ, शीरान ने पलटकर उसे भी संभाल लिया। उसका घोंसा मुहाफिज की पेशानी पर पड़ा और मुहाफिज पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया। इसके टकराते ही शीरान दोबारा उस पर जा पड़ा और इसकी गर्दन पर शिकंजे में ले ली। अगर तकदीर यावरी करती तो ये काम सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हात में हो जाना चाहिए था, जब तक दूसरे मुहाफिज गश्त करके इस तरफ न पहुंच जाते। शीरान अपनी दानिश में यही कोशिश कर रहा था कि मकान का चक्कर लगाकर उस तरफ आने वालों के यहाँ पहुंचने से पहले ही वो लोगों को बंदोबस्त कर ले। वो तकदीर ने यहाँ उसका साथ दिया। पहला मुहाफिज अपने साथी की तरह शिकार हो गया था। दूसरे मुहाफिज ने शीरान की गिरफ्त में हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब न हो सका और वो भी बेआवाज ही ढेर हो गया। शीरान को सबसे ज्यादा इस बात का एहसास था कि फायर की आवाज़ न होने पाए। हर चंद के यहाँ मकानात खासे फासले पर थे, लेकिन इसके बावजूद इस सन्नाटे में गोली की आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती थी। यहाँ दाखिल होने के बाद बज़ाहिर यही इम्कान लगता था कि 2 मुहाफिज गेट पर मौजूद थे और बाकी 2 गश्त कर रहे हैं। इन चारों के अलावा कम अज़ कम बैरूनी हिस्से में कोई नहीं है। चुनांचे अगर शीरान
ان دو مردہ محافظوں کو گھسیٹ کر گیٹ کے اندر لے جانے کی کوشش کرے تو اول تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اندر کے حالات کیا ہیں، ممکن ہے کچھ اور بھی محافظ اندر موجود ہوں اور شیران کو وہی ناپ لیا جائے، دیگر یہ کہ دروازے پر ہلاک ہونے والے محافظوں کا خون کافی بکھر گیا تھا، یہ خون دیکھ لیا جائے گا اور گشت کرنے والے چکنے ہو جائیں گے، چنانچہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ انہیں بے خبری میں سنبھال لیا جائے۔ شیران نے زمین پر پڑی ہوئی ایک رائفل اٹھائی اور اسے نال کی طرف سے پکڑ کر لاٹھی کی طرح استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پروگرام یہی تھا کہ مکان کے عقب سے گشت کر کے اس طرف آنے والے محافظ اس کونے سے آگے نہ بڑھنے پائے جو انہیں دروازے کی طرف لاتا تھا۔ اگر وہ دروازے کی سمت آ گئے تو یقیناً دونوں محافظوں کو موجود نہ پا کر ہوشیار ہو جائیں گے، چنانچہ وہ خود ہی اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر کونے کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، اس کے اندازے کو یہ چاپ سن کر پختگی حاصل ہو گئی، دو ہی آدمیوں کے قدموں کی چاپ تھی۔ اب حملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ دونوں شدید زخمی ہو جاتے اور فوری طور پر پستول استعمال نہ کر سکتے۔ شیران دم سادے کھڑا رہا، پھر وہ دونوں محافظ ایک قطار میں کونے کے قریب پہنچے اور جو ہی انہوں نے اپنا رخ سامنے کی طرف کیا، شیران کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما، رائفل کا بٹ پہلے محافظ کے سر پر پڑا اور پہلا محافظ بری طرح دوسرے محافظ سے ٹکرا گیا۔ چونکہ وہ کونے کے قریب تھی اس لیے دیوار کا کونا بھی اس دوسرے محافظ کے سر سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ وہ دونوں بھیانک آوازوں میں چیخے اور شیران ان کے سامنے آ گیا۔ پہلے ہی وار میں اسے نمایاں کامیابی حاصل ہوئی تھی، چنانچہ رائفل کے بٹ کے پے در پہ وار کر کے اس نے ان دونوں محافظوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ وحشیانہ اقدام انسانی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ شیران کے چہرے پر اس وقت جو وحشت اور درندگی برس رہی تھی، اگر کوئی ذی ہوش انسان اسے دیکھ لیتا تو ہوش و حواس برقرار نہ رکھ پاتا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے ایک ہلکا کہکا لگایا اور پھر ان میں سے ایک کا پستول اس کی پیٹھی سے کھینچ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ دروازہ مقفل تو نہیں، لیکن اس کی بڑی کنڈی باہر سے بند ہے۔ اس بند کنڈی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شیران نے حالات کا اندازہ لگایا، اندر جو کوئی بھی ہے یا تو قیدی ہے یا پھر کوئی ایسی شخصیت جس نے محافظوں کو حکم دیا ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بہرطور اپنے طور پر ہوشیار رہنا ضروری تھا، چنانچہ شیران نے باعث کی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ نیم تاریک مکان میں دروازے سے داخل ہوتے اسے ایک برآمدہ سا نظر آیا۔ اس برآمدے کا ایک دوسرا دروازہ بھی تھا جس سے اندر داخل ہو کر وہ ایک چھوٹے سے صحن میں پہنچ گیا۔ مقامی طرز کا بنا ہوا مکان تھا۔ صحن کے تین اطراف تین کمرے نظر آ رہے تھے، لیکن سامنے والے کمرے کے دروازے پر اسے روشنی نظر آئی، حالانکہ روشنی جلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شیران پستول سنبھالے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری اور دروازے کے دونوں پٹ بھڑاک سے کھل گئے۔ اندر تیز روشنی تھی اور اس تیز روشنی میں اسے تین افراد نظر آئے، دو بوڑھے مرد اور ایک عورت۔ یہ تینوں مقامی لباسوں میں ملبوس تھے اور ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی خوفناک آواز انہیں دہشت زدہ کر دیا اور وہ منہ پھاڑ کر اندر آنے والے کو دیکھنے لگے۔ شیران انہیں گھور رہا تھا۔ اندر موجود لوگوں کے چہروں پر خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بوڑھی تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس کے برابر والے مرد نے اسے سنبھالا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ شیران خاموشی سے انہیں گھورتا رہا۔ وہ خوش گھونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر شیران کے عقب میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب شیران آہستہ سے بولا، پیچھے کوئی نہیں ہے کیا؟ اس عمارت میں صرف تم تین ہی افراد ہو؟ تم کون ہو کہ تم یہ بات نہیں جانتے؟ دوسرے بوڑھے نے پوچھا۔ چہروں سے لوگ خاصے سنجیدہ اور بردبار نظر آتے تھے۔ شیران چند قدم آگے بڑھا اور اس بوڑھے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، پھر اس کی پھنکار سنائی دی، تم کون ہو؟ فوراً اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہی سوال ہم تم سے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر چلو صرف اتنا بتا دو کہ تمہارا تعلق کنگ لوئی سے ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا تعلق کنگ لوئی سے نہیں ہے تو تمہارے احساسات کیا ہوں گے؟ شیران نے سوال کیا۔ دونوں بوڑھے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ عورت پر بدستور نزاکتی سی کیفیت طاری تھی۔ پھر ان سب میں سے ایک نے کہا، اگر تمہارا تعلق لوئی سے نہ ہوتا تو تمہارا یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ باہر پہرا دینے والے موجود ہیں، تو پھر آؤ ان کا نظارہ کر لو، شیران نے کہا اور پھر چونک کر بولا، لیکن ایک بات بتاؤ، بیرون حصے کی بات چھوڑو، عمارت کے اندر تم تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے؟ نہیں، ہم تینوں ہی اس عمارت کے قیدی ہیں اور یہ عمارت کنگ لوئی کی ہے۔ ہاں، سرکاری عمارت ہے۔ تو آؤ پہلے میں تمہیں یہ اطمینان دلا دوں کہ میں کنگ لوئی کا آدمی نہیں ہوں، میں نے مسلح محافظوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو تم کیا برومی ہو؟ لیکن تمہاری شکل و صورت، تم اس بستی کے باشندے تو نہیں ہو؟ شاید تم وہ پہاڑی ہو جو کنگ لوئی کے ساتھ اس بستی میں آئے ہو، لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا تعلق کنگ لوئی سے نہیں ہے؟
मैं फजूल बातें पसंद नहीं करता, शिरान गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, और वो दोनों अपनी जगह से उठ गए। औरत अलबत्ता कोशिश के बावजूद नहीं उठ सकी थी। शिरान उन्हें बाहर लाया। चारों मुहावजों की लाशें इसी तरह ऊंधी सीधी पड़ी हुई थी। बूढ़े उन्हें देखकर कांप गए। तब तुमने उन्हें हलाक कर दिया। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि किंग लुई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा? ओ मेरे साथ क्या होगा? तुम इस बात को जाने दो। तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम बरोमी खानदान से हो? हाँ, मेरा नाम वास्तव ब्रोमी है और मैं यहाँ का एक मुअज़्ज़ज़ हैसियत रखता हूँ। यादान ब्रोमा मेरा चचाजाद भाई था और ये शख्स भी मेरा अजीज़ है। इनमें से एक बूढ़े ने कहा। तो ठीक है, मैं किंग लुई के साथ इस बस्ती में ज़रूर आया था, लेकिन अब मेरा किंग लुई से इख्तलाफ हो गया है और ये इख्तलाफ उस लड़की की वजह से है जो यातान ब्रोमा की बेटी है। यातान ब्रोमा की बेटी जंगलों से मेरे साथ आई थी। उसका तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। मैं उसे लुई का शिकार नहीं बनने दूंगा। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? वास्तव भुखलाए हुए अंदाज में बोला। हाँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ दोबारा इसकी तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मुझे बताओ। बूढ़े ने एक बार फिर दूसरे की तरफ देखा। फिर वास्तव ने कहा, देखो दोस्त, हम ये इस मकान में कैद मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और हम जानते हैं कि किंग लुई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तवील अरसे से लुई ख़ानदान के दिल में इंतकाम की आग सुलग रही है और आज तकदीर ने उन्हें यह मौका फराहम कर दिया है कि वो ब्रोमियों को इस रुए ज़मीन से मिटा दें। मौत बरहक है। अगर आज हम लुक है तो कत्ल न हुए तो कल हमें तवील मौत मरना होगा। इसलिए हम मौत की परवाह नहीं करते। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अगर तुम सुदाशी की ज़िंदगी बाकी बचाना चाहते हो तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते नौजवान, लेकिन तुम अगर हमें कुछ बता दो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुदाशी कहाँ होगी? शीरान ने सवाल किया। ये हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बता सकता हूँ जो तुम्हें सुदाशी के पास पहुँचा देगा। कौन है वो? सकारा इसका नाम। पीले रंग की एक ही इमारत है इस बस्ती में। ये इमारत मुक़द्दस माबद कहलाती है। सकारा इस माबद में ब्रोमियों के खिलाफ जासूसी करता है, यानी वो किंग लुई का आदमी है जो ब्रोमियों की हैसियत से ब्रोमियों के खिलाफ लुई को आगाह रखता है। तवील अरसा से वो ये जिम्मेदारी अंजाम दे रहा है, लेकिन दर हकीकत वो दिल से ब्रोमियों का मददगार है। उसने हमेशा ऐसी इतलात लुई ख़ानदान को पहुँचाई हैं जिनसे ब्रोमियों को कोई ख़ास नुकसान न पहुँचे। इस तरह वो अपना फ़र्ज़ भी अंजाम दे रहा है और लुई ख़ानदान का वफादार भी बना हुआ है। बहुत से मरहलों पर उसने हमारी मदद की है। मैं ये बात तुम्हें बताने के बाद दिल में लर्ज रहा हूँ कि कहीं मैं सकारा की मौत का बायस न बन जाऊँ, लेकिन हम जानते हैं कि तकदीर के फैसले अटल होते हैं और आसमानों से जो कुछ मुकर्रर कर दिया गया होता है वही होता है। अगर तुम इस पीली इमारत तक पहुंचकर सकारा के पास चले जाओ तो सकारा तुम्हें सुदाशी की क़यामगाह तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा वाकिफ़ कार इंसान है। तो तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं की? तो फिर तुम यूँ करो कि पिस्तौल की एक एक गोली हम तीनों पर इस्तेमाल कर लो। शीरान ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर बूढ़े के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद भी इन इलाकों से नावाकिफ़ हूँ और यहाँ बिल्कुल तनहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अगर मैं तुम्हें इस मकान से बाहर निकाल दूँ तो तुम कौन से इलाके में पनाह ले सकते हो। ताहा मैदान खाली है। तुम चाहो तो यहाँ से फरार हो सकते हो या बाहरी लोगों को असला पड़ा हुआ है जो तुम्हारे काम आ सकता है। तुम्हारी इस इत्तला के जवाब में मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अगर यहाँ मेरे ज़राए होते तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाता और तुम्हारी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करता। नहीं दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। हम तकदीर के फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं। हाँ, ये बताओ कि अगर इन मुहावज़ों की मौत का इल्म किंग लुई को हो जाए और वो हमसे सवाल करे तो हम क्या जवाब दें? तुम लाइल में ज़ाहिर करना, इसे मत बताना कि मैं तुम्हारे पास आया था। ठीक है, वादा ऐसा ही होगा, बूढ़ा वास्तव ने जवाब दिया और फिर शीरान के शाने पर हाथ रखकर बोला, नौजवान, अगर तुम सुदाशी को बचा सके और यहाँ से निकाल कर ले जा सके तो मैं नहीं कहता कि लुई ख़ानदान से हुकूमत छिन जाएगी, लेकिन लुई ख़ानदान सुकून से हुकूमत नहीं कर सकेगा। किंग लुई के ऊपर ये बात वाजिब रहेगी कि सुदाशी को तलाश करके इसे कत्ल करे, वरना इससे वो अहमियत नहीं हासिल होगी जो हुक्मरानों को होती है। वो हमेशा साजिशों का शिकार रहेगा। अगर तुम ऐसा करो तो किंग लुई से हमारा बेहतरीन इंतकाम होगा। वास्तव ने कहा। शीरान ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। मैं कोशिश करूंगा, बहर तो तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद शीरान इस इमारत से निकल आया। बाहर बदस्तूर वीरानी फैली हुई थी। चारों लाशें इस तरह पड़ी हुई थीं। शीरान को बाहर निकलने में कोई दिक्कत न हुई, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि वो लोग जिसका ताक़ुब कर रहे थे आखिर कहाँ चले गए। कहीं यूँ ना हो कि वो उसे उस मकान से निकलते हुए देख लें। चुनांचे उसने ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो पोशीदा थे और यहाँ से छुप छुप कर आगे बढ़ा जा सकता था। तमाम रास्ते उसे यह एहसास न हुआ कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। सबसे पहले वो अपनी रहायशगाह पर पहुंचा। या उसने कई घंटे गुजारे। लुई या इसके किसी आदमी ने इससे कोई बाज़पुरस नहीं की।
اسے ضرورت کی وہ تمام چیزیں بدستور مہیا کر دی گئی تھیں جن کی اس نے خواہش ظاہر کی۔ اس کے بعد شیران کا دوسرا کام تھا۔ ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس مختصر وقت میں ہی اسے اپنے سارے معاملات پورے کر لینے تھے، ورنہ دربار لگنے کے بعد سداشی کی موت یقینی ہو جاتی۔ واستو کی نشاندہی پر شیران اس عمارت تک پہنچ گیا جو عبادت گاہ تھی۔ کیا اسے سکارا کو تلاش کرنے میں دقت نہ ہوئی؟ دبلے پتلے نین کا ایک بھکشو تھا۔ پہلے تو اس نے شیران سے تعاون ہی نہ کیا، لیکن واستو کے نام سے وہ نرم پڑ گیا، اور جب شیران اسے واستو کے دیے ہوئے تمام حوالوں سے آگاہ کیا تو اس نے غمزدہ انداز میں کہا، آہ بروما کی بیٹی، اس معبد کے سامنے والی عمارت میں قید ہے، اس تک پہنچنا ناممکن ہوگا جوان۔ یہ میرا کام ہے سکارا، تمہارا شکریہ۔ شیران آہستہ سے بولا اور معبد سے باہر نکل آیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔